السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ اسی طرح سے فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس تم میں سے کوئی آدمی اگر بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو روزہ چھوڑے اور چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت و استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو نیکی کا اور بھلائی کا کام زیادہ کرے گا تو اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ لو، جان لو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 184 یعنی 184 اور 185، 183 اور 184 یعنی 183 184 یعنی 183 180 پر 3 اور 180 پر 4، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان دونوں آیات کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ کل آپ نے دیکھا کہ کل وصیت کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور اس سے پہلے قصاص اور بدلے کے احکام۔ تو یہ جو صورت ہے مدنی ہے، اور مدنی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر احکام بیان کیا ہے کہ لوگوں کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح سے کون سا عمل انجام دینا چاہیے۔ تو انہی احکام میں سے ایک حکم ہے روزے کا، جو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ جو روزے کا حکم ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کے امت میں یہ حکم جاری رہا ہے۔ سامعین کرام، روزہ جو حکم دیا گیا رکھنے کا، صرف اس لیے نہیں دیا گیا یا اس میں صرف بھوک اور پیاس کو چھوڑنے کی مشق نہیں کرائی جاتی ہے، بلکہ روزہ اس لیے رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ رکھنے کا جو حکم دیا وہ اس لیے دیا تاکہ جہاں انسان بھوک پیاس کو چھوڑے وہیں دوسری بیکار اور بیہودہ چیزوں کو بھی چھوڑے، بری باتوں کو بھی چھوڑے، بے حیائی کی باتوں کو بھی چھوڑے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کو بھی چھوڑے۔ کیونکہ جو روزہ ہے، یہ روزہ یہ ہمارے دین اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس کو فرض ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ نفس کی جو شرارت ہے، نفس کی جو سرکشی ہے، روزہ کے ذریعے سے اس کو کنٹرول میں لایا جائے۔ لہذا روزہ رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ بھوک پیاس کو آدمی برداشت کرے، فجر کے بعد جو ہے اس کے بعد کھانا پینا چھوڑ دے، فجر کے طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے اور شام تک بھوکا رہے، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ برائی کی باتوں کو بھی چھوڑنا ہے، بے حیائی کی باتوں کو بھی چھوڑنا ہے، نافرمانی کے کاموں کو بھی چھوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الصوم باب فضل الصوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے ڈھال ہے؟ برائی سے، بے حیائی کی باتوں سے، نافرمانی کے کاموں سے ڈھال ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ، اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ تو برائی اور بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ ہی شور شرابہ کرے۔ شور شرابہ بھی نہیں کرنا ہے، بحثہ بحثی، ایک دوسرے سے جو ہے باتیں بھی نہیں کرنا ہے،
اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ جہالت کی بات نہیں کرنی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آدمی تم کو گالی دینا شروع کر دے یا تم سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کرنا شروع کرے تو تم کیا کہو، انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے دار آدمی ہوں، میں آپ سے لڑ بھڑ نہیں سکتا، آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ روزہ کے اندر بیکار کی باتیں بھی نہیں کرنی، لوگوں سے بحث و مباحثہ، چونکہ روزہ میں کیا ہوتا ہے عموماً آدمی صبح سے بھوکا رہتا ہے، اب کسی کی تھوڑی سی بھی بات جو ہوتا ہے آدمی برداشت نہیں کرتا ہے، اب اس سے الجھ جاتا ہے، اس سے باتیں کرنے لگتا ہے، ڈانٹ پھٹکار کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں نہیں لڑ بھڑ سکتا۔ اور اگر روزہ رکھ کر کے بھی کوئی بری باتوں کو، برائی کے باتوں کو، جھوٹی باتوں کو، غلط باتوں کو، غلط کاموں کو نہیں چھوڑتا ہے تو صحیح البخاری کتاب الصوم کی ایک اور روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، یعنی اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں غلط بات کہنا، غلط کام کہنا نہیں چھوڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے، اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ کھانا پینا جو چھوڑ رہا ہے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچنا، اسی کو کہتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کا مطلب ہی یہی ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ جو روزہ کے جو ایام ہیں وہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 دن یا 30 دن، یعنی جو اسلامی مہینے ہیں اس کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 29 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 30 دن ہے۔ اور چاند جب دکھتا ہے یا انسان جب چاند دیکھتا ہے، جب چاند کی رؤیت ہوتی ہے اس کے بعد سے ہی روزہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو چاند جو دیکھا جاتا ہے جس کو ہلال کہتے ہیں، اس کو جو دیکھنا ہے شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی رفاہ عامہ، ستارے کے علم یا جو رؤیت کو دیکھنے کے جو آلات ہوتے ہیں اس سے معلق نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو۔ اب یہ جو چاند دکھنے کی بات ہے مختلف ممالک میں مختلف اوقات ہو سکتے ہیں۔ اب بھارت میں آج چاند دکھ رہا ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہوں گے جس میں ایک دن پہلے چاند دکھ جائیں گے۔ تو یہ جو مختلف جو ممالک میں مختلف جو وقت ہوتے ہیں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو آپ کا علاقہ ہے، جو آپ کا ملک ہے، جہاں پر آپ کے ذمہ داران ہیں جماعت و جمعیت کے، یا جہاں پر آپ کی مملکت ہے اور حکومت ہے، یا جو مسئلہ ہے اگر اس کے اندر سے گواہی آئے گی اس کو قبول کیا جائے گا، اس کے باہر سے اگر گواہی آئے گی تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور بتلا دیں آپ کو کہ یہ جو مختلف ممالک میں جو سفر ہوتے ہیں، رمضان کے دنوں میں سفر ہونے کی وجہ سے کبھی روزہ 28 بھی ہو سکتا ہے اور کبھی 31 بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہوتے رہتا ہے، اور سوالات علماء کرام کے پاس آتے رہتے ہیں۔ تو مختلف ممالک میں سفر کرنے کی مثال کے طور پر 29 کا رمضان جو ہے 29 دنوں کا ہوا، اب ایک آدمی جو ہے یہاں بھارت میں روزہ رکھ رہا ہے، جب بھارت میں روزہ رکھا تو سعودی عرب کے ایک دن کے بعد سے روزہ رکھنا شروع کیا، ابھی 27 روزہ ہوا اور اس نے سعودی عرب کا سفر کر لیا، اب وہاں جائے گا اور 29 کا ہی رمضان ہو رہا ہے، تو 29 کا چاند وہاں جب نکلے گا تو اس کا روزہ کتنا ہوگا؟ 28 کا ہی ہوگا۔ تو اہل علم نے کہا کہ چونکہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے لہذا اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اور اگر کسی آدمی کا 31 روزہ ہو رہا ہے سفر کرنے کی وجہ سے تو اس کو ایک روزہ چھوڑنا ہوگا، حالانکہ اس دن وہ عید نہیں منائے گا لیکن ایک روزہ چھوڑنا ہوگا، یا اگر روزہ رکھتا ہے تو نفل کی نیت سے رکھ لے، لیکن رمضان کے روزے کی نیت سے 31 روزہ یا 28 روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، 28 ہوگا تو ایک پورا کرنا پڑے گا، 31 ہوگا تو ایک چھوڑنا پڑے گا۔ سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، 29 دن یا 30 دن۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی آدمی بیمار پڑ گیا ہے، اگر کوئی آدمی بیمار پڑ گیا یا کوئی آدمی سفر میں ہے تو اس کے لیے اللہ نے یہ رخصت دیا ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ دے یا سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دے. بیماری کی حالت میں بھی روزہ چھوڑ دینا چاہیے اس کو، سفر کی حالت میں بھی اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے. اور جتنے روزے چھوٹ رہے ہیں اس کی گنتی کو وہ دوسرے دنوں کے اندر پورا کرے. اسی طرح سے اگر کوئی عورت ہے جس کو مینسٹرل پیریڈ آ رہا ہے، ہر مہینے جو آتا ہے، اس ٹائم میں بھی وہ روزہ چھوڑے گی، اس کی گنتی کو وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے گی. یا اسی طرح سے نفاس کا جو بلڈ آتا ہے اس ٹائم میں بھی جو ہے بچے کی پیدائش کے بعد اس وقت بھی روزہ چھوڑ دینا ہے. یا اسی طرح سے ایک آدمی ایسا بیمار پڑا کہ اس کی بیماری کے شفایابی ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، امکان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جائے، لیکن اتنی سخت بیماری ہے جو لا علاج ہے، جو تا حیات اس کے ساتھ رہے گی، اور ایسی صورت میں وہ روزہ رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا ہے. یا پھر آدمی ایسا بوڑھا ہو گیا ہے جس کے اندر اب طاقت و قوت کے آنے کا امکان نہیں ہے، یعنی اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تو کیا بھی کھائے گا تو ویسے ہی اور بوڑھائی ہوتا چلا جائے گا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، لیکن ان کے احکام ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے بیان ہوں گے. لیکن یاد رکھیے، اگر آدمی بیماری میں ہے، اگر بیمار ہو گیا، اگر اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ روزہ رکھ لے گا اور وہ روزے کو کنٹینیو کرتا ہے تو جائز ہے. لیکن اگر اس کو ایسا لگے کہ نہیں، اگر ہم روزہ نہیں توڑیں گے تو ہماری بیماری میں مزید ترین اضافہ ہو جائے گا اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ پہلی فرصت میں روزہ توڑے، کیونکہ شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ انسانی جسم کو سامنے رکھ کر کے ہی دیا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں ہے تو سفر کی حالت میں اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں میں روزے کو سہ لوں گا تو روزہ رکھ سکتا ہے، جائز ہے، لیکن روزہ چھوڑنا بہتر ہے. جائز ہے لیکن روزہ چھوڑنا بہتر ہے. ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم روزہ ساری مشقت برداشت کر رہا ہے، ساری پریشانی برداشت کر رہا ہے، پھر بھی وہ روزہ نہیں چھوڑ رہا ہے. تو یہ شریعت کی جو ایک حکم ہے اس کو اس نے اتنا ضروری اور اتنا اہم اور اتنا اہمیت والا نہیں سمجھا، اسی لیے وہ ایسا کر رہا ہے. اس سلسلے میں دیکھیے 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب الصوم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح مکہ، یعنی فتح مکہ کا غزوہ ہوا تھا بالکل گرمی کے عالم میں، سب لوگ مکہ گئے تھے، مکہ فتح ہونے والا ہے. تو اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا، اور سارے کے سارے لوگ بالکل نڈھال ہو رہے ہیں روزہ رکھنے سے، روزہ توڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت پانی کا پیالہ منگوایا اور پانی پیا تاکہ صحابہ کرام دیکھیں اور روزہ توڑیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو توڑا، صحابہ کرام نے بھی روزہ کو توڑ دیا. اسی طرح سے صحیح البخاری کی ایک اور روایت ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ فتح مکہ میں گئے، بہت گرمی تھی، تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ لوگوں کا ہجوم ہے. جا کر کے قریب سے دیکھا تو ایک صحابی ہیں، ان کو لوگ سایہ کیے ہوئے. کہا کیوں سایہ کیے ہوئے؟ ایک چکر کھا کے گر پڑے. کیوں؟ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑنا بہتر ہے، اور بیماری کے عالم میں روزہ چھوڑنا بہتر ہے، اور ان روزوں کو، ان کی تعداد کو، ان کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. ترجمہ میں نے کیا تھا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. تو یہ جو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اس کی 2 تفسیر کی گئی ہے. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے ہیں، یعنی لغت ذوی الاجداد کے حساب سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے ہیں. اس میں 2 لوگ آتے ہیں. ایک ایسی بیماری والا آدمی جس کی بیماری بالکل لا علاج ہے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن یہ چیز بالکل فیکٹ ہونا چاہیے. ابھی آج کل کے ڈیٹ میں کیا دیکھیں گے کہ عام طور پر آدمی کیا ہوتا ہے کہ عام دنوں میں خوب کھاتا پیتا رہے گا، جب رمضان کا دن آنے لگے گا تو اس کے سارے پہلے کے جو پرسکرپشن ہوں گے وہ باہر نکل جائیں گے،
اور ڈاکٹر سے کنسلٹیشن شروع کر دیں گے وہ. کیوں؟ روزہ نہیں رکھنے کے لیے. ہمارے پاس بھی کچھ کال آتے ہیں، اچھا بتائیے تو ہم کو ایسا سا پریشانی ہے، ایسا سا پرابلم ہے، ہماری بیوی کو ایسا سا مسئلہ ہے. کیونکہ روزہ نہیں رکھنا ہے نا، تو پہلے سے ایک بہانہ تیار کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہے. اسی لیے اگر بیماری واقعی فیکٹ ہے اور لا علاج ہے، اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات یا تو نہیں ہے یا بالکل کم ہے، اور روزہ رکھنے سے ان کو اگر مشقت ہوتی ہے، یا آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کے جسم کی طاقت و قوت ختم ہو چکی ہے، اب اس کے آگے بھی طاقت آنے کا امکان نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس آدمی کو روزہ چھوڑنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے اور پورا بھی نہیں کرنا ہے. روزہ چھوڑنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ پورا بھی نہیں کرنا ہے بعد میں، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اس کی مقدار شریعت میں نصف سا یعنی 1.25 کلو کھانا ہے. 2 وقت ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. 2 وقت ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا. تو پہلی تفسیر یہ ہے. اور دوسری تفسیر جو بیان کی گئی وہ یہ کہ شروع اسلام کے زمانے میں، یعنی جب اسلام ابھی نازل ہوا اور جب روزہ فرض ہوا، تو شروع میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دیا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے. لیکن یہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور آیت کریمہ کون سی نازل ہوئی؟ اس کے بعد والی آیت نمبر 185. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی رمضان کے مہینے میں ہوگا اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی. تو بہرحال اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، اور بڑھاپا کی وجہ سے، اور بڑھاپا جتنا آ گیا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے اور آگے اس کو ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اگر زیادہ کو کھلا دیتا ہے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بات ہے، اگر کوئی 2 مسکین کو کھانا کھلا دے یا اور بھی زیادہ کھانا کھلا دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. لیکن یاد رکھو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، یعنی روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. مطلب کیا ہے کہ روزہ رکھنے کا اگر اجر و ثواب تم کو معلوم ہو جائے تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا. یعنی اس کا اجر و ثواب کیا ہے اللہ نے بتلایا نہیں ہے، کتنا دے گا اللہ نے بتلایا نہیں ہے. اور اللہ نے کہا کہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس لیے اس کا اجر و ثواب میں خود دوں گا اس کو. سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک دن کا روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی دوری کے برابر جہنم سے کر دیتا ہے. تو روزہ رکھنا یہ بڑا ہی اجر و ثواب والا عمل ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم اس کا اجر و ثواب کو جان لو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. آگے اور بھی روزہ کے احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.